باب اول نماز کی اہمیت کے بیان۔ اس باب میں 2 فضیلت ہیں۔ فصل اول میں نماز کے فضیلت کا بیان ہے اور دوسرے فصل میں نماز کے چھوڑنے پر جو وعدے اور اتباع حدیث میں آیا ہے اس کا بیان۔ فصل اول نماز کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کہ اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ کچھ کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقایا 4 ارکان ممبران ان 4 ستونوں پر ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو تو چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس کے پاک ارشاد کے بعد ہم لوگوں کو اپنی حالت پر غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم پوری طرح پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کے لیے بشرطے کہ مسلمان ہونے کے لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عملہ کے اس قول کی دلائل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کے بعد تائید اس کے حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ الصلاۃ خیر مزوئی، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیرہ میں حضرت ثوبان ابن عمر وسیلہ ابو امامہ عبادہ رضی اللہ عنہ تعالی 5 صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ احادیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ عنہ سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ سے اول وقت پر نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ہی قریب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درخت پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے بعد اس کے پتے بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے کہ یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے اسی طرح کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، عملہ کے تحقیق
آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی میں کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شان اپنے فضل سے کسی کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ درود شریف پڑھ۔ چل طویل بیٹھ، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھ دینا نماز کا بیان، نماز کی کا فضیلت۔ نماز کی فضیلت۔ ہاں، نماز کی فضیلت ڈال دینا، بس وہی ہے اس کی ہیڈنگ۔ تو نماز کی فضیلت ایسی ہے کہ نماز اگر کوئی بھی شخص پڑھتا ہے 5 وقت کی تو انسان کے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخت کے پتے گرتے ہیں، اس طرح انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، آپ سبھی سے یہی گزارش ہے، 5 وقت کی نمازیں ہمیشہ ادا کریں۔ فرض نماز ہے 5 وقت کی، تو ورنہ نمازیں تو بہت ہوتی ہیں۔ تہجد ہے، اللہ کی لاڈلی نماز، اور اوابین ہے، چاشت ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے، نماز تو بہت ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز جو فرض ہیں ان نہیں پڑھ لیں، یہ بھی بہت ہیں۔ آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں وہ بالکل دین سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل دین میں ان کا دل نہیں لگتا، اس طرح کے بچے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔